السلام علیکم سیٹیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی اسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ مارچ کا تیسرے ہفتہ ہے جس میں 2 اسٹرولوجیکل ایونٹس ہیں جو آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ پہلا اسٹرولوجیکل ایونٹ 18 مارچ کو ہوگا، شعبان کا پورا چاند آپ کے لیے آپ کے 10th اینگل پر ہوگا۔ فل مون ہمیشہ ہی ہیومن ابیلٹیز میں نکھار کی وجہ بنتا ہے، اکتاہٹ کا خاتمہ، روٹین سکنس کو ریپیئر کرنا، نئے پیشنز، نئی ترجیحات، نئے جذبات، نئے پلانز پیدا کرنا، یہ سورج کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بیوٹی لونگ نیچر، ویلفیئر پلانز، ٹارگٹ فلنس، اس طرح کی ساری جذباتی کیفیات جو انسان کو زندگی میں انوالو رکھتی ہیں وہ سب پروڈیوس ہوں گی۔ اور پھر یہ شعبان کا چاند ہے تو اس کی اسپرچول ٹینڈنسیز بھی ہیں، اسپرچول سائڈ پر بھی یہ گروتھ کی طرف لے کر جائے گا۔ اینڈ پورا چاند آپ کے لیے 8th اینگل کا ریپریزنٹیو ہے، تو کچھ خوف، کچھ غم، کچھ قرضے، کچھ بیماریاں، یہ بھی ریپیئر ہو پائیں گی۔ جو تہمتیں آپ پر لگ گئی تھیں، آپ نے وہ کام کیے نہیں تھے، ان کے خاتمے کا بھی سیزن 18، 19 اور 20 تاریخ ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری خوشخبری 20 تاریخ کو آئے گی، سورج آپ کے لیے 5th اینگل پر انٹر ہو جائے گا۔ یہ بات آپ جتنی آسٹرولوجی اویئرنیس رکھتے ہیں، یہ بات اب آپ کو یقین نہیں ہو گئی ہوگی کہ سورج کسی ایک اینگل پر ایک سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو 20 مارچ کو جب یہ 5th اینگل پر اپیئر ہوگا تو 20 اپریل تک رہے گا، پھر دوبارہ یہ اس سال نہیں آئے گا۔ تو 5th اینگل پر آپ کو جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کرنی ہے، جو ڈیل میکنگ کرنی ہے، جو ہائی رسک ٹیکنگ کرنے ہیں، جو اولاد کی ویلفیئر کے لیے پلانز کرنے ہیں، جو لائف پارٹنرشپ کے لیے پرپوز کرنا ہے کسی کو، جو لائف پارٹنرشپ ایونٹس رکھنے ہیں، جو ٹریولنگ ایونٹس رکھنے ہیں، جو اس طرح کے سارے کام جو با مقصد کہلاتے ہیں، جنہیں ہم مشنز آف لائف کہتے ہیں، وہ سارے کرنے ہیں، اس کے لیے یہ 30 دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس 30 دن کے 2 پہلو ہوا کرتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم پلانز ہوں، اگلے 30 دن کچھ دنوں میں پلان کیا اور اسی 30 دنوں میں پورا ہو گیا، یہ ایکسٹراڈنری ریزلٹس دیں گے کیونکہ یہ سیزن کے اندر ہی پورے ہو گئے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لانگ ٹرم ہوتی ہیں، مطلب 30 دنوں میں صرف ان کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، 30 دنوں میں صرف کوششیں کی جا سکتی ہیں، 30 دنوں میں صرف ڈاکومنٹیشن کی جا سکتی ہے، میٹنگز کی جا سکتی ہیں، لیکن پورا نہیں ہوگا 30 دن میں۔ وہ کام بھی اسی سیزن میں کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا بنیاد طاقتور ہو جائے گی، پھر رفتہ رفتہ دیگر پلانٹس کی سپورٹ سے وہ کارگر ہو جائیں گے، تو لہٰذا دونوں طرح کے کام کیے جائیں۔ سورج کے 5ویں گھر میں آنے کی وجہ سے آپ کو فیس ویلیو ملنے کے چانسز میکسیمم ہو جاتے ہیں۔ سورج کے 5ویں گھر میں آنے کی وجہ سے اتفاق اور برکت بڑھ جایا کرتی ہے، فیملیز میں، گروپس میں، کولیگز میں، ایون آپ کے جو نئے پی آر بنے گی، جو نئے لوگ آپ کی زندگی میں اپیئر ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ بہت سنسیئر ہو کر کام کریں گے۔ سو سیجیٹیرینز کو اس طرح کے ایڈوانٹیجز۔ اینڈ تیسری بات، سیجیٹیرین ایک فائر نیچر پلانٹ ہے، فائر نیچر سٹار ہے، اینڈ سورج ایک فائر نیچر پلانٹ ہے، اور جس ہاؤس میں یہ آپ کے 5th اینگل پر آئے گا وہ بھی فائر نیچر ایریز ہاؤس ہے۔ سو یہ اس طرح آپ کی فطرت کو بھی گروتھ دے گا، یہ آپ کے لیے ایسی گروتھ لائے گا جو آپ کے اندر ٹیمپٹیشن یا عارضی قسم کی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، وہ عارضی چیزیں ہٹ کر جو آپ کی ریئل اسٹرینتھ ہے وہ جنریٹ ہوگی۔ لرننگ کیپیسٹی انہینسمنٹ، اسپرچول ابیلٹیز، عاجزی، پیار، محبت، یہ سب سائڈیں آن ہونے والی ہیں۔ یہ 2 ایونٹس تھے جو میں نے ابھی تک بیان کیے، فل مون اور چاند۔ آپ کے لیے جوپیٹر آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کے 4th اینگل پر ہے، وہ ادروائز آپ کے لیے آسائشیں، سہولتیں، سکھ، سکون، کمفرٹ یہ پروڈیوس کر رہا ہے۔ سیٹرن آپ کے لیے 3rd اینگل پر ہے، یہ ادروائز آپ کے لیے پلانٹی طور پر بہت سپورٹ کر رہا ہے۔ اس میں آپ کو قانون فیور کریں گے، گورنمنٹ پالیسیز فیور کریں گی، آپ کی خود کی ابیلٹیز آپ کو فیور کریں گی۔ مارس آپ کے لیے 3rd اینگل پر ہے، دیٹ از آلسو پاسبل فار دا انویسٹمنٹس، فار دا پراپرٹی، فار دا کمپٹیشن، فار دا ہیلتھ، فار دا فیملی ویلفیئر۔ مرکری بھی آپ کے 4th اینگل پر ہے، جو آپ کے لیے کمیونیکیشن اسکلز، ڈاکومنٹیشن، اس طرح کی چیزیں پروڈیوس کرے گا۔ اینڈ آخری وینس آپ کے 3rd اینگل پر ہے، دیٹ از یور لو، دیٹ از یور بیوٹیفلنس، دیٹ از یور رومانس، وہ بھی سب۔ تو اوور آل پلانٹ سارے کے سارے ہی اپنی بہتر کنڈیشن میں چل رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سیجیٹیرینز کو اس بہار کو کیش کرنا چاہیے، مقاصد، عملی اقدامات،
बिग मिशंस, वेलफेयर्स, अचीवमेंट्स, इन सब के लिए कोशिशें करनी। छोटे छोटी चीज़ें मत करिए, 2 वक्त की रोटी, कुछ छोटे से इकदामात, ये नहीं, बड़ी चीज़ें सोचने का टाइम है। ये स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा ये वाला हफ़्ता, ये बिजनेसमैन्स को भी, ये हाउसवाइफ्स को भी, ये जॉब पेशा लोगों को भी, ये इन्वेस्टर्स को भी, सभी को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एज अ प्रोफेशनल आपको अपने इस टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिर ये शाबान का भी फुल मून है, स्पिरिचुअल साइड, फिर आगे रमज़ान शुरू होने वाला है, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड को भी कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर कोई कमी रह जाए तो आप बीइंग अ सैजिटेरियन रूबी, ब्लू सफ़ायर और सूरज शम्स, ये सब पढ़ सकते हैं। कोई कमी रह जाए तो फिर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं साइटेरियंस, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते ये जो 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हैं ये अगले हफ्ते तक मैच्योर हो जाएंगे। इस मैच्योरिटी में मरकरी भी अपना एंगल बदल देगा अगले हफ्ते, वो तफसील कमिंग वीडियो में बयान करूँगा। और भी अगर आपको कोई सवाल अगले हफ्ते से रिलेटेड कोई स्पेशल चीज़ पूछना चाहें तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी पूरा कर सकूँ। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।